ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، جس نے اس کی پناہ لی، اس نے اس کی ہر اذیت سے حفاظت کی، اس سے ہر مصیبت کو دور کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما ان پر اور ان کے آل و صحاب پر۔ اما بعد، اللہ کا کما حق و تقوی اختیار کرو اور خوشحالی و بدحالی میں اس سے خوف کھاؤ۔ اللہ کا فرمان ہے اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ مسلمانوں، اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ جو آیت الکرسی پڑھے گا برائیوں سے محفوظ رکھا جائے گا اور شیطانوں کی اذیت سے بچایا جائے گا۔ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ جس نے اسے سونے کے وقت پڑھا اس کے ساتھ اللہ کی جانب سے ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ لگا رہتا ہے اور اس سے شیطان قریب نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی صبح ہو جائے۔ اور اس کے پڑھنے کی فضیلتوں میں سے وہ ہے جو اس حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے۔ اسے ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور یہ متعدد علماء متقدمین و متاخرین کے نزدیک متعدد طرق اور مختلف شواہد کی وجہ سے حسن ہے۔ آیت الکرسی کے اندر توحید کے دلائل کامل اور مکمل ترین صورت میں موجود ہیں۔ یہ آیت ایسے معانی پر مشتمل ہے جو اللہ کے کمال اور جلال و جمال پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے اللہ لا الہ الا هو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ خبر ہے کہ وہی معبود برحق ہے جو حتمی طور پر تمام قسم کی عبادت، طاعت اور عبودیت کا مستحق ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت سب سے بڑا باطل اور سب سے سنگین ظلم ہے۔ اور یہ کہ تمام مخلوقات کا صرف اللہ سبحانہ تعالی ہی تنہا معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، غیر اللہ کی ہر عبادت باطل ترین ہے۔ پھر اللہ نے اپنا وصف بیان کیا اور فرمایا الحی القیوم، وہ اللہ عز و جل زندہ ہے، ایسی حیات والا ہے جو کامل و دائم اور ابدی و ازلی ہے، ایسی حیات جس سے قبل عدم نہیں اور نہ جس کے بعد فنا یا زوال ہے۔ اس کا فرمان ہے اس ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ پر توکل کریں جسے کبھی موت نہیں، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامل قیومیت والا ہے، اپنے ما سوا سے بے نیاز ہے، تمام موجودات کا کارساز ہے، وہی ان کا نگہبان اور ان کا مدبر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے وہ قائم ہے۔ اللہ کے کمال و تمام حیات اور کمال قیومیت میں سے یہ ہے کہ وہ اپنی ذات و صفات اور افعال میں کامل ہے، اسے کسی بھی شکل میں کوئی نقص لاحق نہیں ہوتا، چنانچہ اللہ ہی کی قوت و بادشاہت، جبروت اور قدرت اور مشیت کے ماتحت ہے۔ اللہ کا فرمان ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت ہے۔ اس کی عظمت و جلال اور کبریائی یہ ہے کہ کوئی بھی اس کے یہاں سفارش کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اللہ اجازت دے، اور وہ اہل توحید و ایمان میں سے صرف اسی کی سفارش کرے جس سے اللہ راضی ہو۔ اللہ کا فرمان ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل موقف کے لیے سفارش کرنے والے سب سے افضل مخلوق ہیں۔ جب تمام انبیاء معذرت کر لیں گے اور ان میں سے ہر ایک نفسی نفسی کہیں گے
تو لوگ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں میں سفارش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے اللہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ پر معانی اور دعاؤں کے دروازے کھولے گا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا اپنا سر اٹھائیے، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، اور سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ متفق علیہ۔ اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے بارے میں خبر ہے، اسے کامل علم ہے اس کا جو ہوا اور جو ہونے والا ہے، اور جو نہیں ہوا اگر وہ ہوتا تو کیسا ہوتا۔ ایسا علم جو تمام چیزوں کو ان کے ہونے سے پہلے، ہونے کے بعد اور فنا کے بعد محیط ہے، جو ظاہر و باطن، ماضی و حال اور مستقبل تمام کو جانتا ہے۔ وہ کلیات کے تمام تفاصیل کو اور جزیات کے ساتھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس کا علم تمام چیزوں کو محیط ہے۔ جہاں تک مخلوقات کی بات ہے تو ان کے پاس علم نہیں سوائے اس علم کے جو اللہ نے انہیں سکھایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ معلوم ہوا کہ ان کے پاس اس زندگی میں واقع ہونے والے شرعی و قدرتی امور کی نہ معرفت ہے اور نہ کوئی علم سوائے اس کے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مطلع کر دیا ہے اور انہیں سکھا دیا ہے۔ جیسا کہ آیت میں ہے ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، اور فرمایا آسمانوں اور زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا۔ اسی طرح اللہ کے اسماء و صفات اور افعال کا ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا ہم نے قرآن و سنت سے اس امت کے سلف یعنی صحابہ و تابعین کے فہم کے مطابق جانا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے کمال عظمت اور وسیع بادشاہت میں سے یہ ہے کہ اس نے خبر دی ہے وسیع کرسی السماوات، یعنی اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا صحیح بات یہ ہے کہ کرسی عرش کے علاوہ ہے اور عرش اس سے بڑا ہے، جیسا کہ اس پر آثار اور اخبار دلالت کرتے ہیں۔ اس کرسی کی وسعت اور عظمت میں سے یہ ہے کہ یہ کرسی آسمانوں اور زمین کو اور جو اشیاء مخلوقات اور کائنات ان میں اور ان کے درمیان ہیں سب کو محیط ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ساتوں آسمان کرسی کے مقابل ایسے ہے جیسے صحرا میں پڑا ہوا ایک کڑا، اور کرسی کے مقابل میں عرش کی عظمت ویسے ہی ہے جیسے کڑے کے مقابلے میں صحرا کی۔ اللہ کے بندو، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوت و طاقت والا زوراور ہے، کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی، ہر چیز اس کی تدبیر و تصرف کے ماتحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ تعالیٰ پر ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں ہے، یعنی اس پر آسمانوں اور زمین کی حفاظت اور نہ ان چیزوں کی حفاظت بھاری اور دشوار ہے جو ان میں اور ان کے درمیان ہے، بلکہ یہ اس پر آسان و سہل ہے۔ ساری چیزیں اللہ کے سامنے حقیر، پست، چھوٹی اور ذلیل ہیں، اور اپنے وجود و بقا کے لیے اس کی قدرت کی محتاج اور ضرورت مند ہیں۔ اس کا فرمان ہے یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائے، اور فرمایا اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ اس آیت کے اخیر میں اللہ عز و جل اپنے آپ کو غائب درجہ کمال سے متصف کرتا ہے، فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ تو بہت بلند، بہت بڑا ہے، اپنی ذات میں اپنی تمام مخلوقات پر بلند ہے۔ اس کا فرمان ہے جو رحمان ہے عرش پر مستوی ہے، وہ اپنی صفات کی عظمت اور ان کے جمال و جلال میں بلند ہے، اور وہ الکبیر المتعال یعنی سب سے بڑا اور سب سے بلند و بالا ہے، ایسا بلند جو تمام مخلوقات پر غالب ہے، ساری موجودات جس کے تابع فرمان ہیں، جس کے سامنے مضبوط سے مضبوط ترین چیزیں پست ہیں اور گردنیں جھکی ہوئی ہیں، اور وہ العلی الکبیر یعنی بلند و بالا اور بہت بڑا ہے، اور وہ القاہر فوق عبادی یعنی وہی اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے،
وہ اپنی ذات، صفات اور بادشاہت میں عظیم ہے۔ اس حدیث قدسی میں وارد عظمت و کبریائی کی تمام صفات کو جامع ہے۔ عزت میرا اظہار ہے اور کبریائی میری رضا ہے۔ جو شخص ان صفات میں میرا مقابلہ کرے گا میں اسے عذاب دوں گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کی کما حق تعظیم کرو، اس کی کما حق قدر کرو، اس کی شریعت کی تعظیم کرو، اس کے اوامر اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کرو، کامیاب و کامران اور سعادت مند ہوگے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیے رہو اے عقل مندو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اے اللہ ہمیں وہ سکھا جو ہمیں فائدہ پہنچائے اور ہمیں مزید ہدایت، ایمان اور توفیق سے نواز۔ اے اللہ ہماری لغزشیں معاف کر، ہمارے گناہ مٹا دے اور ہمیں اپنے متقی بندوں میں شامل کر لے۔ میں اپنے رب کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہ کے بندو، کتاب و سنت میں وارد اوصاف اور اورات کی پابندی کرو، انہیں اپنے اہل اولاد کو سکھاؤ، ان میں خیر عظیم ہے اور مضبوط ڈھال ہے۔ اللہ پر کما حق بھروسہ کرو، جس نے اس پر بھروسہ کیا اللہ اس کی پریشانیوں میں اس کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ کا فرمان ہے، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما ہمارے نبی محمد پر، اور اے اللہ راضی ہو جا ان کے آل و اصحاب سے۔ اے اللہ اپنی حفاظت میں ہمیں محفوظ رکھ۔ اے اللہ اپنی حفاظت میں ہمیں محفوظ رکھ، ہمیں اپنی نگہبانی میں لے لے، ہمیں اپنی توفیق و درستی سے نواز۔ اے اللہ مسلمان مرد و خواتین کو بخش دے۔ اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی صفیں متحد کر دے، ان میں اتحاد و اتفاق پیدا کر، ان سے فتنے ختم کر، ان کے فقیروں کو مالدار کر دے، ان کے فوت شدگان پر رحم فرما، ان کے خوف زدہ کو امن عطا فرما، ان کے فوت شدگان پر رحم فرما، انہیں بخش دے۔ اے اللہ خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو توفیق یاب کر، انہیں درست راہ پر رکھ اور ان کی حفاظت فرما، اور انہیں ان کاموں کی توفیق دے جس سے تو پسند کرتا ہو اور جن سے تو راضی ہو، اور مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو ان کاموں کی توفیق دے جس سے تو پسند کرتا ہو، جن سے تو راضی ہو، اور انہیں تمام ہدایتوں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بارش سے نواز۔ 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 اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے کمزوروں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے کمزوروں کی مدد فرما۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ اے اللہ ہمیں بارش کی ضرورت ہے۔ اے اللہ ہر جگہ بارش نازل فرما۔ اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہم تیرے فضل و کرم کا سوال کرتے ہیں۔ اے کریم، اے بہت زیادہ کرم کرنے والے، اے بہت زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔